Allah Allah ya Allah 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 ya Allah 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 ya بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد۔ محترم ساتھیو، آج آپ کے سامنے ایک انعامی بانڈ کا اعلان کرنے والا ہوں میں۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انعامی بانڈ میں نے کیوں شروع کیا۔ محترم ساتھیو، اس وقت دنیا میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یزال الناس یتساءلون، ہمیشہ لوگ یہ سوال کرتے رہیں گے، من خلق الخلق، کہ یہ زمین کس نے بنائی، یہ آسمان کس نے بنایا، یہ پہاڑ کس نے بنائے، حتیٰ کہ وہ آخر میں پوچھیں گے من خلق اللہ، کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ قیامت کے قریب سوالات پوچھے جائیں گے۔ تو آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور کے اندر ایک فرقہ جسے ایتھیزم کہا جاتا ہے، جسے فتنہ الہاد کہا جاتا ہے، وہ آج چاروں طرف سے پوری دنیا کے کونے کونے سے، ایون کہ آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان میں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کھلم کھلا اعلانی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ رب الجلال کی ذات کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے، اور واللہ ایسے خوفناک قسم کے کتابوں کے ٹائٹل دیے جا رہے ہیں۔ لاہور کا ایک جو ایگزیس مسلم تھا حارث سلطان، اس نے کتاب لکھی کرس آف گاڈ۔ یہ اتنی خوفناک لفظ ہے، یہ ایک مسلمان کے دل اور دماغ کے اندر زلزلہ برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ریچرڈ ڈاکنگ نے جو گاڈ ڈیلیوژن لکھی، اس کا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ انسان کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ یہ کس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے؟ تو محترم ساتھیوں، یہ اتنی خوفناک کام ہے کہ مسلمانوں کو، مسلمان کے عوام کو، ان کے علماء کو، ان کے اسٹوڈنٹس کو، ان کے نوجوانوں کو، طلباء کو اس پر چیخ اٹھنے چاہیے، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید۔ یہ دنیا میں سب سے بڑی ایویڈنس آف گاڈ کی کتاب ہے۔ یہ دنیا میں سب سے بڑی ایویڈنس آف گاڈ کی کتاب ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شہید اللہ یہ گواہی دیتے ہیں، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اس زمین اور آسمان کو صرف اللہ رب الجلال نے بنایا ہے، ایک ذات ہے جس نے اس کو بنایا ہے، والملائکہ، اور فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأُولِي الْعِلْمِ، اور صاحب علم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ اس دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ اور کون صاحب علم ہے؟ مسلمانوں کے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، مسلمانوں کے پاس اللہ رب الجلال کا آخری دین جو اس نے اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، وہ دین ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب الجلال کی اس کتاب کو لے کر اس دنیا میں نکل کھڑے ہوں، عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے یہ گواہی دینے والے بن جائیں کہ اس زمین اور آسمان کو بنانے والا ایک خدا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسلمانوں کا کام ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ جس چیز کو پانا تھا اس چیز کو کھو رہے ہیں۔ ہم نے سب سے زیادہ جس چیز کو پانا تھا اس کو کھو رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی حقیقت سے انکار ہے، یہ خدا سے انکار ایسا ہے جس طرح اس یونیورس کا انکار ہے، یہ ایسا ہے جس طرح کسی انسان کے خود وجود کا انکار ہے۔ یہ اتنا بڑا انکار ہے، لیکن مسلمان بڑی غفلت، ہلاکت خیز حد تک غفلت کا شکار ہیں۔ کوئی جماعتیں نہیں بول رہی، کوئی گروپ نہیں بول رہے، اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں آج کی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایسی خوفناک زلزلہ برپا کر دینے والی ایسی باتیں آ رہی ہیں۔ یاد رکھنا محترم بھائیو، اللہ رب الجلال سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں اللہ حلیم ذات ہیں، بہت زیادہ صبر کرنے والی ذات ہے، لیکن کبھی اللہ رب الجلال اپنی توہین برداشت نہیں کرتے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جس وقت یہ ان کے اوپر عذاب، اللہ رب الجلال کے وہ وعدے وہ پورے ہو جائیں گے، یعنی کہ اس وقت دنیا پوری انکار سے بھر جائے گی۔ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ہم بہت بڑا ایک جانور زمین سے نکالیں گے، تُكَلِّمُهُمْ، وہ بہت بڑا جانور زمین سے نکل کر وہ اللہ رب الجلال کا اعلان کرے گا، وہ ان سے کلام کرے گا،
بڑا جانور ہوگا، پوری دنیا میں سب سے بڑی بریکنگ نیوز چلے گی، اور وہ دابا جانور تکلمہم، وہ ان سے بات کرے گا۔ انہم کانوا لا یوقنون، جو لوگ یقین نہیں کر رہے تھے ان کو یقین دلانے کے لیے آئے گا۔ مگر وہ کتنی خوفناک دن ہوگا جب اس دنیا میں مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ایویڈنس آف گاڈ کو لے، سب سے بڑی سپریم ٹروتھ کو لے، اللہ رب الجلال کی ذات کو، اس کی ذات کو بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی حکمت کو بیان کرنے کے لیے معاشرے میں نکل کھڑا ہو۔ یہ سب سے بڑی مسلمان کی زندگی ہے، سب سے بڑا زندگی کا کام ہے، یہ سب سے بڑا زندگی کا کام ہے۔ مسلمان اللہ رب الجلال کی عظمت کا، اس کی ربوبیت کا اعلان کریں۔ ہماری زبانیں بولیں تو اس پر بولیں، لیکن ہم سب سے زیادہ اس پر خاموش ہیں۔ ہمارے پاس بہت کچھ بولنے کے لیے ہے، مگر خدا کی عظمت کے لیے ہم کچھ بھی نہیں بول رہے۔ یہ بہت ہلاکت خیز حد، یاد رکھنا بھائیو، اس سے پہلے کہ یہ پہاڑ چیخ اٹھیں، یہ پتھر چیخ اٹھیں، یہ درخت چیخ اٹھیں، اس سے پہلے کہ یہ زمین کی مٹی چیخ اٹھے کہ خدا ہے، وہ سپریم ٹروتھ ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو، جس کے بارے میں قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ، اور آپ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ قیامت کے قریب قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ سب سے بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی، سب سے باغی لوگوں پر قیامت آئے گی، یعنی کہ وہ لوگ جو خدا کا انکار کر دیں گے۔ کوئی ایک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی زبان سے اللہ اللہ نہیں نکلے گا، نہیں، بلکہ وہ جو قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، ان کے دل دہل اٹھتے ہیں اللہ کی آیات کو دیکھ کر۔ مگر آج دیکھیں اتنی بڑی غفلت ہے، اتنی بڑی غفلت ہے۔ اور پھر اس دنیا میں اگر مسلمان ہی غافل ہو جائے، مسلمان کے علماء ہی غافل ہو جائیں، وہ مسلم گروپس ہی غافل ہو جائیں، وہ بھی کچھ نہ بولیں، وہ اپنے اپنے مسائل میں پڑے ہوئے ہوں، تو اللہ کی قسم پھر وہ اس دابا کا انتظار کریں، پھر ان پتھر چیخ اٹھیں، اس بات کا انکار کریں۔ اور پتھروں کا چیخنا اس سب سے بڑی بربادی مسلمانوں کے لیے، سب سے بڑی بربادی مسلمانوں کے لیے۔ یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے کہ اب سب نے ایک تحریک بن جانا ہے، سب نے ایک تحریک بن جانا ہے، ہم نے اس پر کام کرنا ہے۔ اس لیے میں نے الحمدللہ پروگرام بنایا ہے کہ اب دیکھیں ملحدین کو کہے، وہ بھی تو اللہ اللہ کہہ دے گا، اسے کیا فرق پڑے گا، لیکن ایمان دل کے اندر کیسا ہو، اسلام کی عظمت، خدا کی عظمت، رسول کی عظمت کس طرح دلوں میں بیٹھے، اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں جب انسان اس دنیا کی ہسٹری کو پڑھتا ہے، یہ ہسٹری کیا ہے، اسلام کیا ہے، جب اسلام کو پڑھیں گے، اسلام کی عظمت دل میں بیٹھے گی۔ پھر اس کے حوالے سے الحمدللہ میں نے 100 سوالات بنائے، جس میں 20 سوالات آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ آج میں آپ کو 5 سوالات دوں گا جن کا آپ نے جواب دینا ہے، جس میں پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین کہ آپ کا تعارف بیان کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا نام کیا تھا، آپ کے والد صاحب کا نام کیا تھا، یہ ساری چیزیں آپ نے ڈسکس کرنی ہے۔ بڑا مجمل سا سوال ہے، اس میں آپ جتنا لکھ سکتے ہیں لکھیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا کی کیا حالت تھی۔ میں آپ کو ایک کلو دے دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں، جب آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو انسان بھیڑ بکریوں کی طرح وہ زنجیروں میں جکڑ کر، عورتیں، بچے، بوڑھے، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح منڈیوں میں بیچے جاتے تھے۔ ہندوستان میں جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کی حالات یہ تھی کہ یہاں پر جب کوئی مرد مر جاتا تھا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا، یہ حالت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کا نقشہ ہی چینج کر کے رکھ دیا۔ تو تیسرا سوال آپ کے سامنے یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس دنیا کے حالات کیا تھے۔ اور چوتھا سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انسانیت کی تاریخ میں کیا تبدیلی واقع ہوئی۔ اسلام نے اس دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ اسلام نے جتنے پرانے ڈھانچے تھے، روایتی ڈھانچے تھے، سب اکھاڑ کر پھینک دیے۔ اسلام سے پہلے سپرسٹیشن کا دور تھا، اسلام سے پہلے کا ایرا سپرسٹیشن کا ایرا تھا۔ چاروں طرف توہمات، درختوں کو نہیں کاٹنا، اس کے اندر روحیں ہیں، دریاؤں کے اندر روحیں ہیں، اور نوجوان لڑکیوں کو ذبح کر کے وہاں ڈالنا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہر چیز میں، حتیٰ کہ اس کا بہت فائدہ بادشاہوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ بادشاہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی خدا کا ہاتھ ہے، یا کوئی دیوی کا بیٹا ہے، یا فلاں ہے، سارے لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے۔ یہ کیسا نظام تھا۔ اسلام نے سارا اس سپرسٹیشنز کو، اس توہمات کو شرک قرار دیا، سب سے بڑا گناہ۔
اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مسلسل پوری زندگی اس سے ٹکراتے رہے اور آپ نے اس سارے دور کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. آج کے جو سائنسدان ہیں وہ سب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں, اسلام نہ ہوتا دنیا میں سائنس ہی نہ ہوتی, اسلام نہ ہوتا ہم بکریاں چرا رہے ہوتے. کس طرح اسلام نے دنیا کے اندر, دیکھیں آپ اس کے اوپر پروفیسر ہٹلی کو دیکھیں, اس نے کیا لکھا ہے, اس نے کہا کہ دس از دا عرب who should be regarded the real founder of physics. دا ریئل فاؤنڈر آف فزکس کون ہے؟ مسلمان ہیں. مسلمانوں نے دنیا کے اندر, اچھا عربیوں نے کیا, تو عربیوں کو یہ ذہن کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. تو میرا پانچواں اور آخری کویشچن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور جدید کے اندر جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں ان کی نظر میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق, اسلام کے متعلق, قرآن کے متعلق, چاہے وہ آئنسٹائن ہو, اسٹیفن ہاکنگ ہو, یا اس وقت جو دنیا میں بڑے بڑے, مائیکل ہارٹ نے ایک بک لکھی ہے جس میں 100 متاثر ترین ہسٹری سے اس نے لوگوں کو چنا. آپ اس کو جا کے پڑھیں کہ دور جدید کے غیر مسلم مفکرین اسلام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو یہ ایک تحریک ہے جو یوں سمجھ لیں ایک ایویڈنس آف گاڈ کی, خدا کی عظمت کی ایک تحریک ہے. اس میں آپ نے بھرپور طور پر شامل ہونا ہے, اپنے دوستوں کو, بھائیوں کو اس میں شامل کرنا ہے. اچھا آپ جب یہ کویشچنز کر لیں گے تو آپ کو 20,000 روپے انعام دیا جائے گا اگر آپ نے رائٹ کویشچن آنسر دیے. میں آپ کی ہیلپ کروں گا, کوئی کویشچن آپ نے پوچھنا ہو میں آپ کو ڈسکرپشن میں بکس کی ایک لمبی تعداد ہے وہ ایک دے رہا ہوں میں, اس بکس کو آپ پڑھیے, رحیق المختوم سے پڑھیے. اسلام دور جدید کا خالق مولانا وحید الدین خان انڈیا کے ہیں, انہوں نے بڑا زبردست اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں بڑا ہی بہترین کام انہوں نے کیا, اس کو پڑھیے. اس کے علاوہ کوئی کویشچنز ہیں آپ مجھے فون کریں, مجھے واٹس ایپ پہ پوچھیں, میرے ساتھ شامل ہو جائیں. اور پھر آپ یہ ای میل کے ذریعے, میری ای میل ہے ismailاسلم759@gmail.com, یہ میں ڈسکرپشن میں جا کے اپنی ای میل, بکس کا نام سارا ڈال دوں گا, آپ نے وہاں جمع کروانا ہے. یہ 1 منتھ کا ایک کورس ہے. نیکسٹ جو کوالیفائڈ کریں گے, جو اس میں کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹس ہیں, طلبہ ہیں, جو بھی لوگ ہیں, ان کو ہم نیکسٹ 20 کویشچن میں شامل کریں گے. پھر رمضان المبارک کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم ایک بڑا اعلان کریں گے, قرآن مجید سے ہم کویشچنز کریں گے. ایتھیزم کے خلاف انشاءاللہ العزیز ہم سب سے زیادہ ایک پوری بھرپور تحریک چلائیں گے. واللہ مسلمانوں, میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت آپ کے پاس اور میرے پاس یہ سب سے آخری موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم خدا کی عظمت کے لیے اپنی زبانوں کو کھولیں, اپنی زبانوں کو کھولیں. جس نے ہمیں یہ زبان دیا ہے اس کی عظمت کے لیے, ورنہ یاد رکھنا خدا کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کرتا. ان پتھروں, ان درختوں کے چیخنے کا, وہ جو قرآن مجید کے اندر ہے کہ اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون, وہ لوگوں سے بات کرے گا. اتنی بڑی وعید ہے اور ساری دنیا کے سائنسدان اس پر کہہ رہے ہیں یہ بالکل لاسٹ صدی ہے, 20 25 30 سال 100 سال اور رہ گئے. تو یہ بنگلہ گاڑی بنانے کا وقت نہیں ہے, کھڑے ہو جائیں اور اس کے اوپر ہم مل کے انشاءاللہ کام کرتے ہیں. میں آپ تک پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز, جہاں تک ہماری پہنچے, عورتیں, بچے, اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, انشاءاللہ آپ نے میرے ساتھ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Allah Allah ya Allah 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 ya Allah Allah Allah